السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد تھوڑا سا ادھر جمعہ جو ہے وہ یہاں اگر شروع ہو چکا ہے تو یہ سلسلہ چلے گا یہاں پر بھی جمعہ کا، لیکن جامع مسجد والوں کی طرف سے بھی تقاضا ہے، ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے وہ جو جانڈس انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے خون میں، اس کے بعد میں تو اس لیے دو تین جمعہ ہو سکتا ہے ادھر ہی پڑھا ہوں، لیکن یہاں سلسلہ چونکہ ہے اس لیے یہاں پہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ شریعہ بورڈ کے کوئی نہ کوئی عالم دین جو ہیں وہ پڑھاتے رہیں گے، اور میں کوشش کروں گا جامع مسجد میں جانے کی۔ مسئلہ چل رہا ہے اپنا، جو موضوع ہے وہ سیرت مبارکہ کا ہے۔ سیرت کا موسم ہے، ویسے تو مسلمان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت مبارکہ وہ موسم ہی موسم ہے، سال کے 12 مہینے موسم ہے، ساری عمر موسم ہے، لیکن خاص پیدائش کا جو زمان ہے، پیدائش کا جو مکان ہے، جب اس کے مواقع قریب ہوتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں خوشی اور ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص حبی رغبت وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس موقع پہ تھوڑا سا ذکر بھی کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا ذکر مبارک کرنا بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، تو جہاں پر رہتے تھے تھانہ بھون وہاں پر اور اس کے اطراف میں طاعون آ گیا تھا، ہیضہ پھیل گیا تھا، تو حضرت کو یہ بات القاء ہوئی خواب میں کسی نے بتایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجیے، لکھیے آپ، تو یہ کتاب انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کی برکت سے اس بستی میں اور اس کے اطراف میں جہاں جہاں حیضہ پھیلا ہوا تھا سب ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باضابطہ اس کا اہتمام کروایا تھا کہ بھئی جہاں اس قسم کی چیز ہو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک جو ہے وہ پڑھا جائے، روزانہ کیا جائے، تو وہ کتاب پڑھی جاتی ہے عام طور پر۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جیسے رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ رحمت کا باعث ہوتا ہے، آپ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، آپ کی خوبیوں کا ذکر کرنا، آپ کے کمالات کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا۔ اصل اللہ رب العزت نے اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے جتنے کمالات ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے وہ کمالات کا ظہور ہے، چونکہ اللہ کے اسماء و صفات کا ہی ظہور ہے پوری کائنات میں، اللہ کے ناموں کا ظہور ہے، اللہ کی صفتوں کا ظہور ہے، اللہ کے کمالات کا ظہور ہے، اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، اللہ کے علم کا ظہور ہے، اللہ کی حکمت کا ظہور ہے، اللہ کی ربوبیت کا ظہور ہے، اللہ کی رزاقیت کا ظہور ہے، اللہ کی حفاظت کا ظہور ہے۔ پوری کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ کی صفتوں کا ظہور کا مجموعہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے اندر کمالات اتنی کائنات میں نظر آ رہے ہیں، کمالات تو بے شمار ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن مخلوق کے سمجھانے کے واسطے اللہ پاک نے اپنی حکمت سے ان کمالات کا ظہور فرمایا ہے۔ اگر آسمان و زمین نہ بنائے جاتے اور یہ بڑے بڑے سیارے نہ بنائے جاتے، یہ بڑے بڑے دریا پہاڑ نہ بنائے جاتے اور یوں کہا جاتا کہ اللہ بڑے ہیں، تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ بڑے ہیں تو کتنے بڑے ہیں، کیسے بڑے ہیں۔ اب جب اللہ پاک نے ساتواں آسمان کا یہ گنبد قائم کر دیا بغیر ستونوں کے، زمینیں بنا دی، پورا سولار سسٹم بنا دیا، پوری کہکشائیں بنا دی،
ایسے ایسے ستارے بنائے، ایسے ایسے سیارے بنائے، ایسے ایسے ثوابت بنائے، ان کے مسافتیں اتنی رکھی، ان کا حجم اتنا بڑا رکھا. دیکھنے کے اعتبار سے جو زمین پہ ہم رہتے ہیں بہت بڑی ہے، لیکن یہ ہمارے سورج کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر سورج کو خول تسلیم کیا جائے، اس کے اندر سے خلا مان لیا جائے اور اس میں یہ زمینیں ڈالی جائیں، پوری ہماری زمین جس میں پہاڑ بھی لگے ہوئے ہیں، سب پانی لگا ہوا ہے، بر اعظم لگے ہوئے ہیں، یہ سارے اس کے اندر ڈال دیے جائیں تو سب ملا کر 10 لاکھ سے زیادہ زمینیں اس میں ڈالی جا سکتی ہیں، صرف ایک سورج کے اندر. اور پتہ نہیں اللہ پاک نے ایسے کتنے سولار سسٹم بنائے ہیں اور ایسے ایسے سیارے ان لوگوں کے اپنی دریافت میں ہیں کہ ایک ایک سیارے میں ایسے 10 لاکھ سورج ڈالے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ سارے کے سارے آسمانوں کے اس کے اندر ہیں، آسمانوں کے اپنے اجرام کے تحت کے اندر ہیں، نظام کے تحت کے اندر ہیں. خود آسمان کتنا بڑا ہے، 7واں آسمان کتنے بڑے اللہ نے بنائے ہوں گے، عرش کتنا بڑا بنایا ہے. اب جو عرش کا بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، جو آسمانوں کو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، جو ان سیاروں کا بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. تو بڑے ہونے کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اور یہ کہ اتنی بڑی مخلوق بنا کے بتایا کہ اللہ بڑا ہے ان سب سے. اللہ وہ ہے جس نے ان کو بنایا، تو اندازہ لگاؤ کہ کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ. جبکہ ایک بات اور بھی ہے ذرا باریک، لیکن سناتا ہوں آپ کو. جتنی چیزیں باریک ہوں گی نا وہ تصوف سے ریلیٹڈ ہوں گی، یہ خصوصیت ہوتی ہے. ہر ایک کے سمجھ میں اسی وقت آتی ہے جب تھوڑا سا آدمی مشق کرتا ہے. انسان کی تو ایک ایسی بات ہے کہ وہ اپنے سے بڑا کوئی چیز بنا دے گا، اپنے سے بڑی کوئی چیز بنا دے گا. وہ خود تو ہے 6 فٹ کا، لیکن بلڈنگ بنا دے گا 6000 فٹ کی، بڑا ببل بنا دے گا، کوئی برج بنا دے گا، کوئی پل بنا دے گا. کیونکہ خود انسان الگ میٹیریل ہے اور وہ چیز جس سے بنایا جا رہا ہے وہ ایک الگ میٹیریل ہے. اللہ پہ یہ بات اپلائی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ اپنے سے بڑی کوئی مخلوق بنا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خاص بات ہے. حق تعالی شانہ بڑے ہیں، اس ذہن کے ساتھ میں سوچیے آپ، اللہ پاک کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک پرسنالٹی ہیں اور انہوں نے ایسی چیز بنا دی بڑی، کیونکہ وہ بنانا بھی ان کا ہی کام ہوتا ہے، اس کو رکھنا بھی ان کا ہی کام ہوتا ہے، قائم رکھنا بھی ان کا ہی کام ہوتا ہے، اور میٹیریل دینا بھی ان کا ہی کام ہوتا ہے. میٹیریل نہیں ہوتا چیز میں ان کے بنانے میں. اللہ پاک کے بنانے کی خصوصیت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا تو فرماتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ان کے یہ پوری کی پوری مخلوقات جو ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے ان کے اسماء و صفات کے ظہور کا. ان کے بنانے کو سمجھنے کے واسطے ہم اپنے خیال سے مدد لے سکتے ہیں. آپ اپنے خیال میں کوئی بہت بڑا مکان بنا لیں، آپ نے سوچا وہ بن گیا. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. کن فیکون کی شان ہوتی ہے خیال کی، مگر اللہ کا بنانا وہ خیال نہیں ہوتا، کوئی خیالی دنیا نہیں ہے جو اللہ نے یہ بنائی ہے، مگر سمجھنے کے لیے ہے. تعلق ایسا اس کا تشبیہ ہے سمجھنے کی. اور وہ چیز کتنی بھی بڑی بنی ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں جو ہے، چاہے آپ کے خیال میں پوری کائنات ایک آپ بنا لیں، ڈیولپ کر لیں، ایک آسمان بھی ہے اس میں، ایک زمین بھی ہے اس میں، پہاڑ دریا بھی ہیں اس میں، ایک بڑا شہر، بڑے بڑے شہر اس میں آپ نے آباد کیے اپنے خیال میں، فوجیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں اس میں، عہدے آپ نے بنائے ہوئے اس میں، منسٹریاں آپ نے بانٹی ہوئی ہیں اس میں، اور جناب لشکر اس میں بنائے ہوئے ہیں، بازار اس میں لگے ہوئے ہیں، سب آپ نے اپنے خیال میں بنایا ہوا ہے. دوست بھی ہیں اس میں، دشمن بھی ہے، پولیس بھی ہے، عدالت بھی ہے، چور پکڑے جا رہے ہیں، جیلوں میں بھرتی کیے جا رہے ہیں، پولیس پکڑ رہی ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری چیز آپ سوچیں گے تو یہ سب کہاں ہیں؟ عجیب چیز ہوتی ہے کہ یہ سب ہے آپ کے خیال میں، جس میں پوری دنیا ہے، پورا آسمان ہے، پوری زمین ہے، پوری فوجیں ہیں،
پورے شہر ہیں، پورا تمدن ہے، اور سب چیزوں میں اعتبارات ہوتے ہیں. ایک کو آپ دشمن پہ اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو آپ دوست اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو آپ جو ہے نا پولیس اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو آپ جج اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو شہر اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو آدمی اعتبار کر رہے ہیں، ایک کو خود اپنے کو بھی اعتبار کر رہے ہیں اسی کے اندر کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر اور آپ حکم جاری کر رہے ہیں. اور کیا ہے وہ؟ صرف آپ کی توجہ ہے، آپ کا خیال ہے. اور اس پورے کے لیے آپ کو ذرہ بس کتنا چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. ایک کائنات 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں آپ بنا دیں اس کو، 1 سیکنڈ میں ختم کر دیں اس کو. ریئل دنیا کائنات جو ہے وہ اللہ پاک کے لیے ایسی ہی حیثیت رکھتی ہے. 1 سیکنڈ میں پوری کائنات برباد کر دیں چاہے تو اللہ پاک، اور 1 سیکنڈ میں ایسی ہزاروں کائنات کو وجود دے دیں اللہ پاک. بڑی قدرت والے بول رہے ہیں. حق تعالی شانہ کے اسماء اور صفات کا ظہور ہے پوری کائنات. یہ اللہ ہی کی صفتوں کا ظہور ہے، اللہ ہی کے ناموں کا ظہور ہے، اللہ ہی کے کمالات کا ظہور ہے. تو جیسے اس کائنات میں اللہ پاک کے کمالات کا ظہور ہے، ایسے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے کمالات کا ظہور ہیں. اور مظہر اتم قرار دیا جاتا ہے آپ کو. ان کائنات میں جو ظہور ہے وہ کسی ایک صفت کا ظہور ہے، ایک شان کا ظہور ہے، ایک خاص چیز کا اثر ہے. دیکھنے میں زمین اتنی بڑی ہے نا، اصل وہ اس میں ممید کا ظہور ہے. اللہ پاک مارنے والے ہیں، اس کی تجلی ہے زمین. زمین بنی ہے اس میں ممید سے، صوفیہ کہتے ہیں. لیکن ایک اس میں ممید کا اثر ہے. وجہ اسی وجہ سے زمین میں کوئی بھی چیز ڈالیں کھا جائے گی وہ، مگر چونکہ جس کا نام ممیت ہے وہی محیی ہے. جو ممیت ہے وہی محیی ہے، جو اول ہے وہی آخر ہے، جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، جو قابض ہے وہی باسط ہے، جو رافع ہے وہی خافض ہے، جو معیز ہے وہی مذل ہے. اسی وجہ سے اس میں ممیت کی تجلی تو ہے ہی زمین، لیکن اس میں سے اس میں محیی کی تجلی ہوتی ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. آپ دانہ ڈالیے پھر دیکھیے اس میں سے کیسی درخیزی برآمد ہوتی ہے. کائنات پوری دنیا آب و گل کی نکل آتی ہے. حق تعالی شانہ کی کرشمہ سازیاں ہیں یہ، کیونکہ وہ ان کے وہ جامع ہیں جميع صفات کے. اس لیے ایک ایک چیز میں بے شمار صفات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن کسی ایک صفت کا ظہور خاص ہوتا ہے. تو کائنات کی بڑی چھوٹی چیزیں، بڑی چھوٹی مخلوق جتنی بھی ہیں وہ اللہ پاک کے ظہور کمالات کا ظہور ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے کمالات کا مظہر اتم قرار دیا جاتا ہے. ذات کا بھی ظہور ہے، صفات کا بھی ظہور ہے، افعال کا بھی ظہور ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ پاک کی خوشنودی کا باعث ہے. آپ کے کمالات اصل اللہ پاک کے کمالات کا ذکر ہے ایک معنی میں، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ذاتی کمال تھا نہیں، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ذاتی کمال صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے. باقی جس کے پاس جو ہوگا وہ عطائی کمال ہوگا، دیا ہوا ہوگا، بخشا ہوا ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، اور سید ولد آدم ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں، صاحب لواء الحمد ہیں، صاحب الشفاعت الکبریٰ ہیں، صاحب المعراج ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ توحید کی طرف لے جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کمالات کا مظہر ہونے کے باوجود ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں شرکیت کم پائی جاتی ہے. عجیب بات ہے. آپ کے کمالات کا کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پایا گیا تو ان کو لوگوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا. آپ کے کمالات کا کچھ حصہ حضرت عزیر میں پایا گیا تو لوگوں نے ان کو بیٹا بنا لیا خدا کا. کسی میں کچھ پایا حصہ جاتا ہے تو اسی میں الوہیت آ گئی، ان لوگوں نے اسی کو خدا بنا لیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اتنے زیادہ کمالات کے جامع ہونے کے باوجود یہاں پہ شرک نہیں آیا. اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے انتظامات کیے ہیں، بڑی حفاظت فرمائی ہے. کیونکہ اگر یہاں آنے کے بعد میں پھر شرک کا راستہ بڑا مل جائے گا تو پھر توحید کا راستہ پانا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت دور دور سے اس کی بندش فرمائی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ پچھلی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کے کمالات کو سامنے رکھ کر ان میں الوہیت کا دعویٰ کیا
اور خدا کے غافل ہو کے ان میں الجھ گئے، ان کے کمالات میں الجھ گئے. اگر میری ذات کو سامنے رکھ کے اگر کوئی الجھ گیا اور اللہ تک نہیں پہنچا تو پھر اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ رہے گا نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا کوئی ذریعہ رہے گا نہیں. اس لیے آپ نے بہت دور سے بڑی بڑی بندیں قائم کی ہیں، بڑی بندشیں لگائی ہیں آپ نے. ایک مرتبہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا وہاں کے لوگوں کو کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تو آپ ہمیں اجازت، آپ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں جو بادشاہ حق رکھتے تھے، آپ ہمیں اجازت دے دیا کریں تو ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا تم اچھا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ یہ فرمایا. یعنی اب میرے سامنے تم یہ بات بول رہے ہو بلکہ مجھے اجازت لے رہے ہو تو میں تو اجازت دینے سے رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام کرنے جا رہے ہو میرے بارے میں. تو جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو شاید تم میری خبر کے ساتھ یہ سلسلہ کرو گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. وہاں سے کتنی دور سے آپ نے بند باندھا ہے کہ کوئی ایسی بات جس میں چونکہ کمالات کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس سے بہت کم درجے کے کمالات لوگوں نے دیکھے، خدا بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے. تو آپ کے ساتھ میں تو یہ بہت وہ تھا، امکان تھا، اس لیے اس کی بندش فرمائی شروع سے ہی. صورت کو اسی لیے منع کیا گیا. اس سے اسلام سے پہلے تصویر منع نہیں تھی، مذہب میں منع نہیں تھی، منع کر دی گئی. چونکہ صورت سے پھر آہستہ آہستہ بات بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، رکتی نہیں، پیچھے نہیں آتی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں ملے گی. اب بہترین خالق کتابوں میں دیکھ کے ایسا اتارنے والے دنیا میں ہیں، ابھی بھی، پہلے بھی رہے ہیں کہ آپ بالکل فرق نہیں کر سکتے اصلی میں اور نقلی میں. لیکن کوئی مجال ہے آج تک دنیا میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک. جب آپ ہی کی نہیں رہی تو پھر آپ کے خلفاء کی کہاں سے آ جائے گی، اولیاء اللہ کی کہاں سے آ جائے گی، صلحاء کی کہاں سے آ جائے گی. اس لیے امت میں کسی کو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ راستہ ہے. پچھلی امتوں کے اندر شرک آیا ہی اس راستے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دور دور سے آپ نے بندش فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی لکھی ہے علماء نے. ایک عیسائی نے اعتراض کیا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے، تو کیا نبی پر رحمت نہیں ہے تمہارے؟ ایک غیر مسلم نے یہ اعتراض کیا تھا، ہم تو اپنے نبی کو نہیں کرتے ایسا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہے اس لیے تم نے ان کو خدا بنایا، شرک میں مبتلا ہو گئے. ہمارے ساتھ یہ ہے اس لیے ہم امت مسلمہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی. درود شریف کدھر اور توحید کی حفاظت کدھر؟ دیکھیے اب ایسا اتنا بڑا لنک ہے اس میں. رحمت تو ہے ہی، ہم شریک داخل ہو جاتے ہیں رحمت کی درخواست کر کے. ہم درخواست کریں تب بھی آپ پر رحمت ہے، ہم درخواست نہ کریں تب بھی آپ پر رحمت ہے. لیکن درخواست کرنے سے ہم داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کے وفاداروں میں، آپ کے محبین میں، آپ کے چاہنے والوں میں سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ فرق فوراً ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائیے. تو جس میں توحید میں اور شرک میں فوراً جو ہے نا پارٹیشن قائم ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کمالات کا جامع بنانے کے باوجود اور مظہر بنانے کے باوجود حفاظت فرمائی امت مسلمہ کی. اس لیے آپ کا ذکر مبارک جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، فرد کے لیے بھی، مجموعے کے لیے بھی، پورے علاقے کے لیے بھی. اللہ پاک حضور کے ذکر مبارک سے ہم سب کو مستفید فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھ لی جلدی پڑھ لیجیے تھوڑا سا.